بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن ملتان سٹوڈیوز تے میں تہاڈا میزبان شوکت اشفاق تے اج اساں نتارہ کرنا ہے بڑی خوبصورت چیزاں دا، اور او تاکو سمجھ آنی چاہیے کہ میوزک ہے، اور میوزک نو آدن کہ اے روح دی غذا ہے۔ کافی ساریاں چیزیں اندے وچ، لیکن میں ایکو کلہ تہاڈے نال شیئر نہیں کریندا، اور میں جنہاں کو اج ملتان سٹوڈیوز وچ سدیا وہ انہاں دا صرف میوزک نال نہیں لیکن کئی سارے حوالیاں دے نال انہاں دا تعلق ہے، تعلیم، ایجوکیشن، میوزک، اور اندے وچ وہ ایک این علاقے دی اتھارٹی سمجھے ویندن، دانشور ہیں، نقاد ہیں، لکھاری ہیں، اور سارے بھرا ہیں۔ محمد مصطفیٰ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بڑا ویلکم تساں اتنا آئے سارے کولو۔ میں مختصر گال ایویں کیتی ہے کہ میں جان کے میں کہ جی اج مصطفیٰ بھائی نال تھوڑا جہا این حوالے نال اساں گفتگو کرے تھے، وہ خود دسے سن کہ انسان جس وقت زبان کھولتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ کیا بات ہے، ٹھیک، وہ ہمارے استاد تھے ریڈیو کے، فخر بلوچ صاحب، وہ کہا کرتے تھے یہ ہے تو تولے بھر کی زبان مگر 7 پشتوں کی خبر دے دیتی ہے۔ آہا، کیا بات ہے، کیا تو اسے سوچ سمجھ کر کھولا کرو۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح۔ ٹھیک، بہت بلکہ شکریہ۔ اس سے آگے بھی اس کو کہتے ہیں کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، آئے زبان کا زخم نہیں بھرتا، نہیں بھرتا، وہ واپسی نہیں ہوتی۔ اچھا، ویسے بھی مصطفیٰ بھائی اس میں بات بھی کریں گے ہم اس سے کہ یہ ڈیجیٹل جو اب ہمارا ریکارڈ بن رہا ہے نا، تو وہ ہماری زبان اور یہ آواز اور ہماری ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں نا، اور اب ہمیں سوچنا چاہیے، میں کبھی بات کرتا ہوں نا آپ سے، اس سے بھی موضوع پہ بات کریں گے انشاءاللہ، کہ ہمیں الفاظ کا چناؤ وہ کرنا چاہیے جس سے احترام کا جو عنصر ہے وہ خراب نہ ہونے پائے، قائم رہے۔ وہ ایک دن سجاد جہانیہ صاحب سے نا بات ہو رہی تھی اسی حوالے سے، تو میں نے کہا کہ یہ معاف کرنے والی جو صلاحیت ہے وہ صرف اللہ پاک کے پاس ہے۔ بے شک، انسان معاف نہیں کرتا، بے شک، بے شک، اور سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ یہ زخم بھرتا نہیں ہے کبھی، بھلے باپ کیوں نہ ہو، انسان سے معافی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ یاد جب بھی آئے گی مجھے تکلیف دیتی ہے۔ اچھا مصطفیٰ بھائی دیکھیں، یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، سٹارٹ بہت اچھا ہو گیا۔ ملتان جی، ایک ثقافت، ہاں، ایک بڑی ہسٹری، جی، پوری دنیا میں، ہم دنیا میں کہیں چلے جائیں، ملتان کا نام، ملتان اس کے ساتھ ایک ہسٹری جڑی ہے، بالکل، اور ظاہر ہے جہاں سیولائزیشن ہوتی ہے وہاں موسیقی بھی ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کے بغیر تو بنتا ہی نہیں ہے۔ اب ملتان جو ہے وہ اسی تاریخ کے جھروکوں میں کیا رہا ہے اور آج کیا ہے بعد میں کریں گے، دوسرا سوال ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو اگر دیکھوں، مطلب اگر ناگوار نہ گزرے تو میں جو کرتاس پر تحریر شدہ تاریخ ہے اسے تسلیم کرنے سے انکاری ہوں۔ اچھا، اس کی وجہ ہے، اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اچھا، اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو وہ تاریخ ہے، ذرا تھوڑا سا ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بھی پتہ لگے اور میرا بھی کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، کہ کہتے ہیں کہ یہاں تاریخ جو ہے وہ صحیح نہیں لکھی گئی یا لکھی بھی نہیں جا رہی۔ اب کسی بھی زمانے میں تاریخ صحیح نہیں ہوتی۔ آپ آج کا اخبار لے لیجئے، یہ بھی تو ایک طرح کی تاریخ ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسامہ بن لادن پاکستان سے پکڑا گیا اور اس کو سزا دی گئی۔ تو میں اس کو کیسے تسلیم کر سکتا ہوں؟ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں نے آپ سے سٹارٹ میں ایک بات کی، آپ کی بات بالکل بجا، پہلے تھا کتابت تھی، لکھ دیا، اور اس کے بعد اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کس نے لکھا، کہاں چھپا، کیا ہو گیا، ختم ہو گیا نا سارا۔ اب یہ ہے ڈیجیٹلائزیشن، جس کے ڈیجیٹل ٹوٹل آپ کے پاس آئی پی کا ریکارڈ ہے کہ یہ کہاں سے کس بندے نے کیسے بات کی، اور وائس ریکگنیشن موجود ہے۔ تو اب وہ بات نہیں رہی، میرا نہیں خیال، آج جو تاریخ بن رہی ہے وہ غلط ہے۔ تاریخ ہمیشہ ہی غلط رہی ہے، کبھی بھی سچ نہیں ہوئی۔ آپ یہ دیکھیں، اس پہ بحث پھر کریں، میں اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے
کہ میں آپ سے متاثر ہوں، آپ سے محبت رکھتا ہوں، میری گفتگو آپ کے لیے کچھ اور ہوگی، ٹھیک ہے؟ کسی لمحے خدا نخواستہ آپ سے مجھے کچھ اختلاف ہوا یا وہ عناد کی صورت اختیار کر گیا تو اس وقت میری کیفیت کیا ہوگی، میری گفتگو کیا ہوگی؟ اچھا یہ تو ہے یہ انڈیویجول ہے، لیکن ہم بات کرتے ہیں کہ ملتان جو ہے تاریخ کے جھروکوں سے اور تاریخ کے آئینے میں اور تاریخ کے حوالے سے میوزک میں اس کا ایک بہت بڑا حصہ رہا ہے اس پورے ہمیشہ سے سب رہا، کانٹیننٹ میں، اور ہمیشہ سے آج رہا۔ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن آخری بات یہ کہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے، اس پہ بعد میں بات کریں گے، پہلے آپ وہ بات کریں۔ میں یہی اس سلسلے کی کڑی ہے جس کو ہم کرتاس کی تاریخ کہتے ہیں۔ یہ کبھی بھی سائنس نہیں ہوئی، نہ یہ کبھی سائنس ہو سکتی ہے، نہ ہی اس کو چھلنی لگائی جا سکتی ہے اور اس کا نتارہ کیا جا سکتا ہو کہ اس تاریخ کو ہم کیسے کہیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم ملتان کا اگر پہلا نام دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس کشپ پور آتا ہے۔ ٹھیک ہے، راجہ ہرنا کشپ کے نام پر کشپ پور تھا۔ یہ راجہ ہرنا کشپ جو ہے وہ خود کو خدا کہلاتا تھا، اور پرہلاد بھگت جو ہے وہ اس کا بیٹا تھا، ہاں، جس کے نام پہ یہ مندر ہے، ٹھیک، پرہلاد مندر۔ پھر یہ اس کے بعد اس کا نام پرہلاد پور بھی رہا، پرہلاد پور بھی رہا، بالکل ٹھیک صحیح ہے۔ ہے۔ پہلی بات جو ان دونوں کے مابین جو چپکلش ہوئی کس بات پر، اور یہاں 200 سال تک کس کی پرستش کی جاتی رہی، وہ دیکھنے کی بات ہے آتش، نا۔ اب دیکھیے، آتش پرستی بھی تھی، اور پھر اس کے بعد جو تھا کرشنا کا جو تھا وہ بھی، اس کی بھی پرستش ہوتی رہی۔ گوتم بدھ کا بھی زمانہ آیا، جی، ٹھیک ہے۔ گوتم بدھ یہ اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں نا، دیکھ لیتے ہیں۔ تو جو پرہلاد کا قصہ ہمیں کتابوں میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک روز مکتب کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں بھٹا تھا اس کا اینٹوں کا، وہ وہاں ٹھہرے، دیکھے تو وہ اینٹیں باہر نکال رہا تھا، بھٹے کا مالک یا وہ مزدور جو بھی تھا، تو اس کے اندر سے بلی اپنے بچوں کو لے کر نکلی۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ جلتا ہوا بھٹا ہے اور اس کے اندر سے بلی مطلب مسلسل اس کے اندر رہنے کے بعد اپنے بچوں کو محفوظ طور پہ باہر لے آئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ راجہ جی جو ہیں وہ خدا نہیں ہو سکتے، وہ نہیں بچا سکتے، وہ کوئی اور ہستی ہے، وہ کوئی اور ذات ہے جس نے ان کو بچایا ہے۔ ملحد تھے، ہاں، پہلے تو وہ ملحد، آپ الہاد کی طرف جائیں گے جب آپ کھوجنے جائیں گے، ہاں بات صحیح ہے۔ اور اس کے بعد آپ آئیں گے وحدانیت پر، پھر آپ وحدانیت سے جڑیں گے، پہلے آپ الہاد کی طرف جائیں گے جب آپ کھوجیں گے۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ نہیں ممکن۔ اس نے راجہ سے انحراف کیا، اس نے کہا یہ تم نے بچایا اس کو تم نے نہیں بچایا، تم کیسے ہو سکتا ہے؟ ہولیکا تھی اس کی بہن، اس نے کہا اس کو سزا دو، اس کو جلا دو، اس کو مار دو، یہ مجھے آگے چل کے تنگ کرے گا، میری حکومت کو خدشہ لاحق ہو گیا، خطرہ لاحق ہو گیا، تو مجھے اس سے بچاؤ۔ ہولیکا نے کہا کہ میں نے چونکہ آگ کو مسخر کر لیا ہے لہذا میں اس کو آگ میں لے کر بیٹھ جاؤں گی، میں بچ جاؤں گی، یہ جل جائے گا۔ اب دیکھیے ادھر حضرت ابراہیم کی کیفیت اور اس طرف یہ پرہلاد کی کیفیت، اس کو وہ لے کر بیٹھی، وہ ہولیکا جل گئی، اور اسی کے نام پر آپ کے پاس ہولی کا تہوار ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ہولی کا تہوار جو ہے اس کو ایک اور بھی کہتے ہیں کہ جب وہ جنگ جیت کے آیا تھا تو اس کی بہن نے وہ اس کی خوشی منانے کے لیے بنیادی طور پہ اپنی سہیلیوں کو، بہنوں کو، بھابھیوں کو، سب کو، فیملی کو جمع کیا اور اس کے اوپر کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک بہت بڑی ایک چیز جو ہے، ایک ہسٹری ہے، لیکن اس میں میوزک کا بہت ہاتھ ہے، ہاں، موسیقی کا بہت ہاتھ۔ ہم پہلے تاریخ سے اس کو علیحدہ کر لیں نا، پھر ہم موسیقی کی طرف آتے ہیں، پھر ہم اوریجنل ہسٹری ہمارے پاس ہے کیا اس کی طرف آتے ہیں۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے نا، پہلے تو ہم اس کو دیکھ لیں نا۔ اس کے بعد پرہلاد پور ہو گیا، جب وہ ایسا نہ کر سکے، وہ بچہ ہر طرح سے کسی طرح سے بھی وہ سروائیو کر جاتا تھا، قدرت اس کو پروٹیکٹ کر رہی تھی، اس کو بتا رہی تھی، اور کہتے ہیں کہ 200 سال تک یہاں یکتا پرستی رہی، ایک خدا کی پرستش ہوتی رہی، اس وقت کسی بت کو یہاں نہیں رکھا گیا۔
ایسا ہی ہے، پھر 200 سال کے بعد بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کا پوتا جب تخت نشین ہوا تو راجا سمبھ نے حملہ کیا اس کے اوپر، اس کو وہ ہٹایا وہاں سے، اور یہاں آتش سورج کا مندر بنایا، سورج مندر، ٹھیک۔ ہندوازم کا ارتقاء جو ہے وہی سورج سے ہوا نا، برہمن وہی ہے نا، ہاں برہمن وہی ہیں، ٹھیک ہے نا، سوریا سے، سوریا سے۔ ہاں جی بالکل۔ وہ اس کو جب اس نے وہ بنایا تو اس کا نام پڑا مولستان۔ مولتان۔ اچھا یہ دو ہے نا، یہ دو ہے نا، راجپوتوں میں بھی تو جو ہیں گوت، میجر گوت ہے، تو ایک سورج ہے اور دوسری سوریہ ونشی اور چندر ونشی، چندر ونتی۔ اچھا چندر تھے وہ چاند کے ساتھ تھے، چاند کے ساتھ، اور سورج جو تھے سوریا یہ سورج کے ساتھ تھے۔ پھر آگے ان کی مزید پھر آگے مزید گوتے ہیں، پھر آگے مزید وہ اس کا بٹوارا ہے، بٹوارا ہے، ٹھیک بالکل صحیح ہے۔ تو وہ اس کو مول کہتے ہیں سورج کو، اور استھان کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو یا رکھنے کی جگہ کو، جگہ کو کہتے ہیں بیسیکلی استھان، مطلب اسے اپنے استھان پر جما دو، ایسے ایسے ایسے، ٹھیک ہے، اسے اپنے استھان پر رکھ دو، جیسے ہم بیٹھک کہتے ہیں، ہم چوپال کہتے ہیں، اور وہ مقام کہتے ہیں۔ یہ اصل میں سنسکرت ہے یا یہ اس کا سنسکرت ہے، سنسکرت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس مقام پر لے آؤ جو اس کو ڈیزرو کرتا ہے، وہاں رکھیں گے تو یہ ویسا بنے گا۔ تو مول سورج کو کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک معنی یہ تھے، ایک لیا جاتا تھا یہ کہ یہ ملی قوم یہاں ایک آباد تھی۔ ملی قوم تو تھی نا، اس کی تو ہسٹری ہے نا سر، جو یہ آرینز کے آنے سے پہلے، ٹھیک ہے، آرینز کے آنے سے پہلے جو تھے یہ ملیز اور یہ جو تھے آپ کے جبیل، جی جی، اور یہ سارے جو جن کو انہوں نے مائگریٹ، جی جی، ٹھیک ہے نا۔ آرینز بھی پتہ نہیں آئے ہیں کہ نہیں، میں چلیں ایک اور ہسٹری ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک اور بحث ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ملی کے نام سے، مطلب یہ ہمارے پاس لغت آ رہی ہے کہ یہ ایسا تھا کہ ملی قوم تھی یہاں پر، اور وہ ملی ہونے کی وجہ سے وہ مولستان ہوا، یا وہ بھی یہیں سے پیدا ہوئے، یہیں پر ختم ہوئے، یہیں رہے، یہیں آباد رہے، مگر اس کے بعد ان کا اختتام ہوا۔ پھر مطلب وہ جو راجا سمبھ تھا اس کے نام پر بھی اس کا نام رہا، سمبھ پور، بالکل صحیح، سمبھ پور، اور پھر مولستان۔ مولستان سے پھر آہستہ آہستہ ہے نکل گئی، پھر سین نکل گئی، ہاں اب اسے پھر وہ مولتان ہو گیا، پھر مولتان سے بھی صرف پیش رہ گئی، اب ملتان کہلاتا ہے، اب ملتان۔ مگر اور ملتان کی قدیم بہت ساری چیزیں ٹھیک ہے، اب دیکھیے فن تعمیر بھی ہے اس کا، پھر موسیقی بھی ہے، اور اس کے کھانے بھی ہیں، اس کی پھر جو ہے وہ سب سے بڑی جو ہے اس کو کہتے ہیں آرٹ کی، مطلب نقاشی دیکھ لیجئے، نقاشی ہے، ٹھیک ہے، خطاطی دیکھ لیجئے، اور وہ جو وہ برتنوں کے اوپر کندہ کرتے ہیں، کیا بات ہے، کیا بات، وہ کاشی گری، اس وقت تھا کاشی گری، کاشی گری، وہ اس کے بعد میں، اور اس میں آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پورے برصغیر میں انڈیا تک جو بھی میوزک کے لوگ گئے ان کا کہیں نہ کہیں سے تعلق ملتان سے تھا، ہاں، یا پھر کلکتہ سے، دو شہر، اس پہ اپنی سیولائزیشن ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس کے اوپر کئی پروگرام ہو سکتے ہیں، آپ اگر ملتان کو اٹھاتے ہیں نا تو نہیں، ہم نے کیونکہ فوکس کیا بھی ملتان کا اور ملتان کی موسیقی کے حوالے سے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے پھر اس پہ یہ بھی بات کرنی ہے کہ موسیقی میں اب یہاں کیا حالات ہیں، اور لوگ جو ہیں جو وابستہ ہیں انسٹرومنٹ بجانے سے، وہ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اللہ کے پاس جا رہے ہیں، وہ اللہ کے پاس جا رہے ہیں، افسوسناک۔ ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیے کہ وہ ایک ہی وائلن نواز یہاں اس شہر میں قدیم بستا تھا، اس شہر میں بستا تھا، وہ بلکہ اب اس کو سٹارٹ ہی قدیم ہم اس طرف جاتے ہیں، اس کی طرف بعد میں آتے ہیں، ہم پہلے تاریخ کا نتارہ کر لیں نا، ہم تاریخ کو دیکھ لیں پہلے۔ یہ جو تاریخ ہے ہمارے پاس، جتنے بھی حملہ آور آئے، میں ایک دفعہ حفیظ خان صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ کہنے لگے انہوں نے تو ہماری تاریخ جلا دی بھائی، سب نے جلائی، ٹھیک ہے، جتنے بھی حملہ آور آئے، اندلس میں جلائی، ادھر جلائی، یہاں جلائی گئی نا، انویڈر جو بھی آتا جلا دیتا۔ آپ کے پاس تحریری ثبوت ختم ہو گیا، اب کیا بچا ہمارے پاس؟ آرکیالوجیکل کوئی ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس، اس کی قدامت کا ثبوت ہے کیا پھر میرے پاس؟
کوئی کہتا ہے جی یہ پاکمائی کے جگہ پر قبرستان کی جگہ پر، مجھے تو وہاں قبرستان دکھائی دیتا ہے، شہر دکھائی نہیں دیتا، کوئی آثار بھی وہاں پر موجود نہیں ہے۔ حسن پروانہ بھی، حسن پروانہ مطلب اگر وہ ختم ہو گیا تھا تو پھر یہ زندہ شہر کیسے ہوا؟ ختم نہیں ہوا، یہ زندہ ہے، یہ جہاں ہے وہیں ہے، وہی ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ ہم یہ بات ایسے ہی نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وادی سندھ کی تہذیب کا مرکزی شہر تھا، اس پر سبھی لوگ اس خطے کے متفق ہیں، مانتے ہیں اس بات کو کہ ہاں یہ مرکزی شہر تھا، وادی سندھ کی تہذیب۔ موہنجو دڑو اور ہڑپا کی جو تہذیب ہے اس کے بیچ اگر کوئی مرکز تھا تو وہ مولتان تھا۔ تو وہ مرکز جو ہے وہ اگر زندہ چلا آ رہا ہے تو اس کی کھدائی تو ہوئی نہیں، ہاں اس کی دیواروں سے دیکھ سکتے ہو آپ۔ آج بھی اندرون شہر چلے جائیے، آپ کو ایک ایک دیوار پر 4 طرح کی اینٹیں دکھائی دیں گی، اور وہ 4 صدیاں یا 100 سال پہلے کی وہ چیزیں بتائے گی کہ میں بالکل ایسی ہے، کب کی ہوں، اور وہ آہستہ آہستہ معدوم ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم نے کوئی چیز بچا کر نہیں رکھی، ہم نے ہر چیز کو گنوایا ہے۔ سانحہ یہ ہے کہ ہم نے گنوایا ہے، اس کو سنبھالا نہیں ہے۔ بہت ویسے یہ بہت لمبی بحث ہو جائے گی، لیکن اس میں ایک مختصر سا سوال ہے کہ یہ ورثے کو نہ سنبھالنے کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ ہماری حکومت پر نہ، یا ہم لوگوں پر؟ یس ٹھیک ہے نا، یس، ہم نے بھی نہیں سنبھالا، ہم نے بھی نہیں، حکومتی اداروں نے بھی کوئی ہم نے زور بھی نہیں لگایا۔ ہم نے لیکن میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں، ہم نے بڑی کوشش کی تھی 2-3 چیزوں میں، ذاتی طور پہ بھی اور کوئی سول سوسائٹی کے بھی کچھ لوگوں کے، لیکن ہم نہیں کر پائے، ٹھیک ہے نا۔ اب مجھے وہی بات بتائیے کہ جب آپ نے اس کو کنکلوڈ کیا، اس کی پوری تاریخ کو، پھر اس کی ثقافت اب آئے گی، ثقافت کے ساتھ جب آئیں گے تو پھر ہمیں وہ دیکھنا پڑے گا کہ یہاں کی موسیقی جو تھی۔ کنکلوژن کہاں ہے؟ ابھی میں نے تو کیا ہی نہیں ہے، کنکلوڈ تو کرنا باقی ہے۔ اب جو ہمارے پاس آثار مل رہے ہیں، مطلب جو موہنجو دڑو اور ہڑپا کی تہذیب کے آثار ہیں، وہاں دیکھیے جو ملتے ہیں وہ کہیں پر بھی اس میں محل نہیں ملتا آپ کو، نہ، ایک جیسے گھر ہیں، ایک جیسے گھر ہیں، پختہ گلیاں ہیں، نالی ہیں، نکاس ہے پانی کا، برتن ہیں، پختہ نالیاں ہیں، اور پھر پانی کا اہتمام ہے، حمام موجود ہیں، بالکل، غسل خانے موجود ہیں وہاں پر، مطلب انہوں نے پانی کا اہتمام، مطلب وہ اچھا۔ پھر ایک جو پتلا ہمیں ملتا ہے وہاں پہ ڈانسنگ گرل کا ملتا ہے، ہاں، جو اس چیز کی علامت ہے کہ اب آپ ساری چیزوں کو کنکلوڈ کیجئے کہ کوئی اشرافی تفریق وہاں پہ موجود نہیں ہے، اشراف الگ سے نہیں ہے، تمام انسان برابری کی بنیاد پر چل رہے ہیں، ایک جیسے گھر ہیں، محل نہیں ملتا آپ کو۔ اگر راجہ بھی رہ رہا ہے شہر میں تو وہ انہی گھروں میں سے ایک گھر اس کا ہے۔ یہ کہیں ہندو تاریخ سے پہلے کی بات ہے، کیونکہ ہندو تو اس کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہے کہ یہ برہمن ہے، یہ کھتری ہے، یہ شودر ہے، یہ ویشی ہے۔ یہ تو 4 حصوں میں تقسیم کا نظام اس کا چلا آ رہا ہے۔ یہ مطلب اگر ہمارے پاس مذاہب کو دیکھیں تو قدیم ترین مذہب جو ہمیں ملتا ہے وہ ہندو مت کا ملتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ اس سے پہلے کہیں تھا۔ آج ملتان شہر کے اندر چلے جائیں، آج بھی گھر ویسے ایک جیسے ہی ہیں، ویسے ہی ایک جیسے ہیں، بالکل صحیح، اسی طرح ہے، دروازہ ویسے ہے، دروازے کھڑکی ویسے ہے، جھروکا ویسے ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل اسی طرح اسی طرز پر یہ شہر آباد چلا آ رہا ہے۔ آپ اس کو یعنی کہ آپ جی کی کنکلوژن جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے، میں کر نہیں رہا ہوں کنکلوژن، میں سمجھ کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک کہ یہ دنیا کی جو 3 بڑی سیولائزیشنز تھیں اس میں خوبصورت ترین سیولائزیشن تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور وہ لوگ، وہ جو ڈانسنگ گرل کا پتلا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے یہ آرٹ سے جڑے ہوئے لوگ تھے۔ کیا بات ہے، آرٹسٹ کبھی کسی پر حملہ نہیں کرتا، بر صغیر کی تاریخ ہے کہ اس نے کسی پر حملہ نہیں کیا، سب نے اس پر حملے کیے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، ٹھیک ہے، اس نے ہمیشہ
सहा है उनको। अच्छा, इसमें आर्ट के अलावा एक और भी बात है ना, देखें एक छोटी सी बात मैं करूंगा लेकिन बात फिर आगे चलाएंगे, प्रोग्राम भी हमारा कंक्लूड भी करेंगे ना। आर्ट के अलावा एक और चीज़ भी होती है कि जब आपका पेट भरा हुआ हो ना, आपके पास वसाइल हों, तो आप हमसाए का दरवाज़ा नहीं खटकाते। बिल्कुल ठीक है। तो ये भी एक कुदरत का इस पूरे खित्ते के ऊपर आज भी, मैं समझता हूँ आज भी कोई शक नहीं, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, कोई बहुत शक बड़ी नहीं। ब्लेसिंग है। ये अब आपने आर्ट की जब बात की तो फिर हम वही जोड़ लेते हैं जो बात मैं कर रहा हाँ जी, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। हाँ। आप फिक्र ना कीजिए, मैं उसी तरफ आऊंगा, मगर इनको कंक्लूड करते हुए आएंगे तो जरा बात को समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब देखिए कि वो डांसिंग गर्ल का जो पुतला है उसमें सिनफी इम्तियाज भी नहीं है। मतलब जो पिदरी चौधराहट है वो भी नहीं है उसमें। अच्छा, मतलब औरत और मर्द दोनों बराबर है। आप ये इस चीज को देखिए, ये हमारे खित्ते की तारीख है और ये नहीं है हमारे पास। मैं दाएं बाएं देख सकता हूं, सामने देख सकता हूं, पीछे देखने के लिए मुझे पीछे मुड़ना पड़ेगा, फिर वो मेरे पीछे नहीं होगा, मेरे सामने होगा। वाह वाह। तो जो चीज मेरे सामने है उसको मैं डिनाई कैसे करूं? मेरे तो सामने खड़ा है ये शहर। आप इसको किसी भी कदीम तरीन तहजीब के शहर से मुमासिल करके देख लीजिए, यूनान की तरफ चले जाइए, ये शहर इसी तरह बने हुए हैं, उनके ऊपर वो उसी मेरे तरह। ख्याल में हमें इसके ऊपर एक और प्रोग्राम करना पड़ेगा, लेकिन अब क्योंकि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल मिनट्स पे चला गया बकाया, तो अब इसको उस थोड़ा उस सा तरफ ले लेके- आते हैं। ठीक है, थोड़ा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा। थोड़ा चलिए, जी बात यह है, मैं इस शहर में मतलब जो दो बड़ी गाने वालियां देखता हूं, बदरो मुल्तानी क्या बात है। और नगीना जान। नगीना जान का नाम शायद कम लोगों ने सुना है। जब ग्रामोफोन कंपनी यहां पर आई मुल्तान में, पाकिस्तान His में, Master या Voice। हिज मास्टर वॉइस के नाम से, ये पहली दफा जब इंडिया में लाए वन ऑफ द फर्स्ट जो कंपनी थी, हिज मास्टर वॉइस हाँ, थी। और उसका जो इब्तदाई रिकॉर्ड्स में इन दोनों खवातीन के जो मुल्तान से थी, इनके नाम मौजूद हैं और इनके गाने मौजूद हैं, इनके रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। इतनी सुरीली आवाजें हैं ये, इतनी सुरीली आवाजें हैं ये, कमाल किया हुआ है। ठीक, उसके बाद अगर कोई बड़ा नाम हमें मिलता है तो वो मीना लोधी का मिलता है। हाँ, क्या बात है। मीना लोधी की चादर चांदनी पर कोई पांव नहीं धर सकता था। क्या बात है। वो हफ्ते में एक रोज महफिल करती थी और लोग बाहर जूते उतार कर आते थे, लोग बैठ के सुनते थे। 2 रक्कासाएं उसके गिर्द रक्स करती थी और वो बैठकर तानपुरे पर या अपने उन लहकारों के साथ गीत पेश करती थी या गजल सरा होती थी। बहुत सुरीला नाम है। फिर आ जाता है मुसर्रत बानो, हाँ, नाहिद अख्तर की फुप्पो। फुप्पो उनकी थी, बिल्कुल सही है। नाहिद अख्तर की जो फूफो थी, उसको मतलब उनको कहते थे मुसर्रत गुटकी थे, मतलब इस नाम से जानी जाती थी। इनको भी यही कहते थे। मतलब मुसर्रत बानो कम लोग जानते हैं, ठीक है। उनका जो नाम था वो मुसर्रत गुटकी के नाम से मशहूर थी। ये पुतली घराना कहलाता था। छोटे कद, पतली दुबली और खूबसूरत, ऐसे जैसे पुतलियां हों, इसकी वजह से उन्हें पुतली घराना कहते थे। अच्छा, अब इनकी एक चचेरी बहन थी रोशन आरा, इसकी नाहिद अख्तर की। रोशन आरा का जो बालाखाना था वो मुस्तुक कंजर के खाड़े के पीछे था। अच्छा, उस खाड़े के पीछे उसका बालाखाना था। सरे शाम अंजुमन और गोरी दोनों बहनें यहाँ रक्स पेश किया करती थी। अच्छा, इसके बाद जी जी जी, मुल्तान में, इसी शहर की हैं ये। नहीं, वो तो है, लेकिन ये कि मतलब बालाखाना उस पे ऊपर उस बालाखाने पर ये रक्स पेश किया करते हैं। तो ये एक मतलब बड़ा नाम था इसके हवाले से। फिर आप ये देखिए कि हिंदुस्तान से जब तकसीम हो रही थी, मतलब हिंदुस्तान जब तकसीम हो रहा है, पाकिस्तान में लोग आ रहे हैं, तो क्या वजह थी कि हम इस तरफ आ ठहरे? इकबाल बानो दिल्ली से उठी
استاد چاند خان سے. ویسے تو وہ پیچھے ان کا یہ پورب کا علاقہ ہے, مگر استاد چاند خان کی شاگردہ تھیں تو وہاں سے اٹھی, ملتان آ کر رکی, وہ لاہور نہیں رکی. استاد نزاکت علی سلامت علی وہاں سے اپنے تمام بھائیوں کے ساتھ اٹھے شام چوراس سے, ملتان آ کر رکے. حالانکہ لاہور میں ان کے عزیز بھی تھے ریڈیو پاکستان لاہور میں, اور ملتان میں ریڈیو پاکستان موجود بھی نہیں تھا اس وقت. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ تو کوئی ہوگی, ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ تھی یہاں کی ثقافت, یہاں کے لوگ, رچ ثقافت. اب آ جائیں ثقافت پہ. یہ چونکہ یہ ہم نے بیچ میں سے ایک وہ کٹ ڈالا ہے نا, تو وہ اس طرح سے سمجھ نہیں آئے گی. زمین جو ہے یہ ثقافت زمین سے پھوٹتی ہے. ہاں, جیسے نباتات اگتی ہے نا, ویسے یہ ہماری ثقافت. سوائل میٹھی ہوتی ہے تو ثقافت بھی میٹھی ہوتی ہے. اگر وہ کھاری ہے تو اس میں کھردرا پن آئے گا. اب دنیا میں آم ہے نا, مینگوز پوری دنیا میں ہے نا, لیکن یہاں کا آم جو ہے وہ اس کا ذائقہ جو ہے پوری دنیا میں ڈیفرنٹ ہے. آپ کو مزے کی بات بتاؤں ایک, مطلب ایسے مجھے یہاں پہ, اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ آم سے پیچھے, اس کے پیچھے پورا آپ کا انوائرمنٹ ہے. ہم مطلب اگر اندرون کی, میں اندرون کی جمپل ہوں, یہ اندرون شہر کی, تو وہاں کوٹھے کے اوپر, مطلب سب سے اوپر والی منزل پر یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو, کنالی یا اس میں پانی رکھتے تھے, شالا سج پیوے سی, ان کو پیاس ترے لگی ہو سی. ایسے ہی ایسے بالکل. تو وہ اس کی پیاس بجھانے کے لیے, پرندوں کے لیے, کہ یہ جو ہے نا یہ پانی پی لے جس پرندے کو چاہیے, اور سورج بیچارہ پیاسا ہوگا اس کو دے دیں. پھر ایک جو ہمارے پاس یہ بیسیکلی بنیادی طور کے اوپر یہ وہ کیئرنگ شو کرتی ہے. بالکل. اچھا, پھر جو ایک اور جو ہمارے پاس میتھ ہے مطلب اس شہر کی, وہ یہ ہے کہ کوئی ظالم حکمران تھا اور وہ سورج کو گرفتار کرنے آیا تھا, تو سورج بیچارہ چھپ گیا ایک درخت کی اوٹ میں, اور جس وقت وہ ان کو نہ ملا اور وہ دن میں جب نکل گئے وہ فوجی اس کے, تو سورج اپنے کام کاج پہ چلا گیا. اچھا, اب وہ درخت کس چیز کا تھا؟ وہ درخت آم کا. مصطفیٰ بھائی, آپ کی خوبصورت گفتگو, میرا من تو نہیں چاہ رہا, لیکن کیونکہ مجبوری ہے, اس میں ٹائم کی لیمٹ کی, اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے سیکنڈ کا حساب ہوتا ہے. ٹھیک, آپ مجھے ایک اس کو صرف ایک میسج دے دیں تاکہ میں اس کو کنکلوڈ کروں. پھر دیکھیے, مختصر, ایک زمانہ تھا میرے پاس یہاں ہر طرح کا فنکار موجود تھا, ہر طرح کا مصور یہاں موجود تھا, کہانی کار یہاں موجود تھا, یہاں افسانہ نگار موجود تھا, یہاں موسیقار موجود تھے, یہاں گانے والے گانے والیاں موجود تھیں. کیوں کہ یہاں پر میں شاید ایک لائن میں نہیں کہہ سکتا اس بات کو, کہ آج کہہ دیں ایک لائن میں, چھوٹے غلام علی خان صاحب نے 40 برس اپنے قصور کو چھوڑ کے اس شہر میں گزارے. کیا بات ہے. تو میسج کیا دیں گے آج آپ اس کے لیے جو موسیقی کے, وہ شہر مر رہا ہے, اس میں کون آئے بچانے کے لیے؟ میں, آپ. گڈ ہو گیا. جب تک ہم نہیں آئیں گے, ہم اپنے بچوں کو فنکار بنانا نہیں چاہتے, ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں, انجینئر بنانا چاہتے ہیں, فنکار نہیں بنانا چاہتے. اور جب تک فنکار نہیں بناؤ گے یہاں درویش پیدا نہیں ہوگا. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. یہ بہت خوبصورت بات کی, اور میرا خیال ہے اس بات کے بعد گنجائش نہیں ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے یہ بات جس جذبات سے کہی ہے وہی جذبات میرے اندر بھی آ رہے ہیں. کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو سنگت کرتے تھے, آج وہ میزریبل زندگی گزار رہے ہیں. مصطفیٰ بھائی, آپ کا بہت شکریہ, اور زندگی بخیر. ہم پھر کسی اس اچھے اس میں بیٹھیں گے ماحول میں, اور اس کو پھر بہت اچھی, آپ کی بہت اچھی گفتگو دوبارہ سنیں گے انشاءاللہ تعالی. ناظرین, آپ نے محمد مصطفیٰ صاحب کی گفتگو سنی, اور یہ ایک تاریخ ہے, یہ ایک بہت ان کے پاس ایک ہسٹری ہے. وقت ہمارے پاس کیونکہ کم تھا, لیکن جو انہوں نے پیغام دیا وہ بہت
اچھا پیغام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی پیغام ہے کہ ہمیں بجائے حکومت یا ان لوگوں کے جو یہاں بڑے اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، میرے حساب سے میں کبھی بھی نہیں مانتا ان کو، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے، یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے، ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ ہم اپنی ثقافت، اپنا کلچر اور اپنا جو سسٹم ہے اس کو خود بچانے کے لیے آگے ہیں۔ اس نوٹ کے ساتھ شوکت اشفاق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔